أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حي على الفلاح. بر صغیر ہند و پاک کے مشہور خطیب جن کے خطابت کی ٹوٹی بولتی ہے، جن کے خطابت کا شہرہ ہے، جن کے خطابت کا جلوہ ہے، جن کے خطابت کو سننے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں اور جہاں جان پاتے ہیں کہ شیخ کا خطاب وہاں ہوگا، وہاں لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت وہاں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وزن میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. لائق احترام علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، اگر پردے کے اندر موجود ہوں تو اسلامی خواتین، میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا ہزار کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ سلامت رکھا ہے، اور اس پر آپ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرو. کم ہی کم ہے، اس لیے کہ اس کی توفیق، اس کی مرضی کے بغیر زمین و آسمان میں کچھ نہیں ہوتا. اور راضی ہوتا ہے تو صاحب ایمان بنا دیتا ہے، اور ناراض ہوتا ہے تو صاحب نیران بنا دیتا ہے. سب اسی کی رضامندی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا اس کے لیے جنت کا کام آسان کر دیا، اور جس کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس کے لیے دوزخ کا راستہ ہموار کر دیا ہے. آپ اسی پر اپنی قسمتوں کا فیصلہ خود کر لو. اگر آپ نیک کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی تخلیق کسی عظیم چیز کے لیے کی گئی ہے، اور اگر
میری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لو، اگر آپ کے ہاتھوں سے نیک کام ہو رہے ہیں تو گویا کہ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کیا گیا ہے، اور اگر ہم سے اور آپ سے اس کی نافرمانیاں سرزد ہو رہی ہیں تو ہم کو سنبھل جانا ہے، توبہ کرنا ہے، معافیاں مانگنا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کے تمام نبیوں، رسولوں، شہیدوں، صدیقوں پر، خاص کر کے اس کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہوں نے دنیا کی تمام صعوبتوں، دشواریوں، پریشانیوں کو جھیل کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں خراب لگتی ہیں، آپ کی بھی نظر میں، ہماری بھی نظر میں، صاحب معاملہ کی بھی نظر میں، مگر اللہ کی نظر میں وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، عظیم چیز ہوتی ہے۔ کبھی تقریر کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ یار ہم پہلے بول لیتے تو پبلک زیادہ پا جاتے، مگر اللہ اس کے حق میں بہتر یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں آخر میں بولنے سے شاید زیادہ نیکیاں ملیں گی، اس لیے تمہارا موقع، اس میں نہ اناؤنسر کی خطا ہوتی ہے اور نہ جلسے کی انتظامیہ کی کوئی خطا ہوتی ہے، یہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے اسی حساب سے اس کو ٹالتا ہے اور اس کو اسی کے موقع پر کروا دیتا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا۔ اور میں ایک حدیث سنا کر کے ابھی انشاءاللہ جنت کا ذکر، کیونکہ آخری وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں جانتا ہوں ممکن ہے آپ دور کی ہو، آپ بھی پھنسی ہو، اور یہ بھی بیچارے لگتا ہے انڈین ہے، پھنسے ہوئے ہیں، بارڈر نہیں کھلے گا اس لیے بیٹھے۔ میں بھی انڈین ہوں، بارڈر نہیں کھلے گا اس لیے میں بھی تقریر سنا رہا ہوں، جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ دنیا میں میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ تم سے بھیک مانگنے کے لیے آئے تو ان کی ظاہری حالت کو، ان کا کپڑا، ان کا جسم، ان کی شکل صورت دیکھتے ہو اور دیکھ کر کے بھیک دینے سے انکار کر دیتے ہو، مگر وہ میرا بندہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے میری جنت مانگ لیتا ہے تو میں جنت اس کو دے دیتا ہوں۔ تم بھیک نہیں دیتے، میں جنت دے دیتا ہوں۔ سن رہے ہو؟ تو یہ آخر کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پیخانہ کرنے کے لیے گیا، پیخانہ کر رہا تھا، بغل میں کسی نے پیخانہ کیا تھا، وہاں گوبڑورا دیکھا۔ گوبڑورا جانتے ہیں نا؟ آپ جانتے ہو گوبڑورا کہ نہیں؟ ایک کالا جانور ہوتا ہے، اب اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہ آدمی کے پیخانہ اور غلاظت کی گولی بنا کر کے ڈھکیلتا ہے۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ بغل میں ایک آدمی پیخانہ کیا ہے اور وہ گولی بنا کر کے میڑ پر چڑھتا، پر گولی گر جاتی ہے، پھر وہ اتر کے آتا ہے، پھر لے کے چڑھتا ہے، پھر گولی گر جاتی ہے۔ جب تک وہ پیخانہ کر رہا ہے یہی دیکھ رہا، پیخانہ بھول کر وہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ پیخانہ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا کیونکہ وہ تماشا دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے آج کل کے لوگ جب میدانوں میں جاتے ہیں موبائل لے کر پیخانہ کرنے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے کہ پیخانہ بھول کر موبائل میں پھنس جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور حد ہو گئی ہے، جس پیغمبر کے ماننے والے نے تمہیں تہذیب اور شرم کی تعلیم دی تھی، تم ہو، تمہارے گاؤں کی عورتیں بھی اب موبائل لے کر کے ضرورت پوری کرنے جا رہی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ قوم کہاں پہنچ گئی؟ وہ آدمی دیکھ رہا ہے، پیخانہ کر چکا، پانی استعمال کیا، آپ دست لیا اور لے کر کے چڈی باندھا، ڈوری باندھا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا اللہ، اس کو تو نے کس لیے پیدا کر دیا؟ یہ کس لیے پیدا کیا گیا؟ گولی پیخانے کی بناتا ہے، ڈھکیلتا ہے، گر جاتی ہے، پھر ڈھکیلتا ہے، کہا اس کو کس لیے؟ مولانا جلال الدین، مولانا کمالی اور جلالی بہرائچی میرے بچپن کے دو دیوبندیوں کے مقرر تھے۔ میں چھوٹا تھا تب یہ بہرائچ سے آیا کرتے تھے، مجھ کو تقریر سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار انہی لوگوں کی قبر پہ تقریر سن لیا، کئی مہینہ اتنا رویا کہ یا اللہ مر جاؤں گا تو قبر میں فرشتوں کو جواب کیا دوں گا؟ تو جو دعا سکھلائی تھی وہی رٹ رہا تھا، ربی اللہ دین الاسلام ہوا محمد الرسول اللہ، جو قبر میں وہ میں رٹتا رہا کہ اگر مر جاؤں گا تو جواب میں دے جاؤں گا۔ اتنا میں ان کی تقریر سے ڈر گیا۔ یا آپ ہو
کہ آپ کو قرآن سے محبت نہیں. پہلے کے بوڑھے لوگ جلسوں میں آتے اور عالم کی زبان سے کوئی دعا نکلتی تو گھر جاتے تو رٹتے ہوئے جاتے تھے کہ چلو یہ دعا آج مل گئی ہے، اس کو پڑھیں گے بخشش ہو جائے گی. وہ آدمی جو گبڑورا دیکھا ہمارے شیخ حسین سلفی اگر سوئے نہ ہو تو ذرا سنیں گے یہ. وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا. ایسی بیماری لگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. بال بچوں والا، فیملی والا، بیٹیوں والا، مگر نظر نہیں آ رہا. موتیا بن سے بھی بڑی بیماری آنکھ میں آ گئی. یہاں گیا وہاں گیا، بڑے بڑے طبیبوں سے ملا، حکیموں سے ملا، مگر آنکھ ذرہ برابر ٹھیک نہ ہوئی. کئی سالوں کے بعد گاؤں میں شور مچا، آواز آ رہی ہے بید بید بید، آنکھوں والا بید، موتیا بن کا بید. پہلے گاؤں میں آتے تھے جو بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، پہلے گاؤں گاؤں بید گھومتے تھے. سنو ابھی تقریر کی باری. ابھی میں تم کو ایک چیز سنا کے تمہارا دماغ صحیح کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ابھی جنت پہ تقریر سناؤں گا تو انشاءاللہ امید ہے جنت کے طلبگار بن جاؤ گے انشاءاللہ. اور میری ماں اور بہنوں بیٹھنا. میری بیوی مجھ کو بہت ڈانٹتی ہے کہ پورے ملک نیپال انڈیا میں تقریر کرتے ہو، مجھ کو نہیں لے جاتے ہو. تو بلرام پور میں جلسہ ہوا، میری تقریر شروع ہوئی، میری بیٹی وہاں تھی، اس نے موبائل کھول دیا کہ اماں لو سن لو، ابا کی تقریر ہو رہی. 1.5 گھنٹہ سناتی رہی. آیا گاؤں میں بیت کا بیت بیت، آنکھوں والا بیت، موتیا بن کا بیت. کئی جگہ دوا کرانے والا ٹھیک نہیں ہوا تھا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا یہ دیکھ کہاں کا بید آیا ہے، بلا کے لا، دروازے پہ لا، ہو سکتا ہے اس کی دوائی سے میں اچھا ہو جاؤں. گاؤں میں اور بھی آنکھوں کی مریض، وہ سرما بنا کے بیچ رہا تھا. کہا میرا سرما آنکھ کی تمام بیماری ختم کر دے گا. برہما میں بولتا جالا کٹے مالا کٹے، جالا مالا. یہ بازاروں میں پرچار چلتا ہے ایسا. یہ ہم مقرر کی زبان نہیں ہے، یہ بازار میں بیچنے والے کی زبان ہے. گاؤں میں بہت ساری عورتیں، بہت سارے لوگ سرما لینے کے لیے گئے، اپنے بیٹیوں کے سارے پہنچا. زمانہ ہو گیا، چھوٹا بیٹا جوان ہوا، دیکھنے کو نہیں پا رہا ہے میرا بیٹا کیسے ہنس رہا ہے. بیٹی اپنے گھر جا رہی مگر رونے والی صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ میری بیٹی کیسے رو کر مجھ سے جدا ہو رہی ہے. تڑپ رہا ہے. جس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی اس سے پوچھو دنیا کیا ہے. سارے لوگ دوا لے گئے، یہ بھی اپنے بیٹے کو لے کر بیت کے سامنے کھڑا. بیت کی کئی سال ہو گئے، بڑے بڑے بیدوں کا علاج کرایا، ٹھیک نہ ہوا. بیت نے چیلنج کیا کہ وہ مریض، وہ آنکھوں کی مریض، میرے سرمے کا اتنا کمال کی اگر 90 دن استعمال کر لیا تو تمہاری آنکھ کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی. سب اچھے ہو جاؤ گے، گھبراؤ نہیں. بڑا خوش ہوا. میرے عزیزو، باپ اولاد کی آواز سنتا ہے تو چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. اپنے دوستوں کی آواز سنتا ہے تو صورت بھی دیکھنا چاہتا ہے. بیوی بولتی ہے تو مکھڑا بھی دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسانی فطرت ہوتی ہے. لیا سرما، کہا بیت جی 90 نہیں بلکہ 6 مہینے کا 180 دن کا دے دیجئے اور جتنا پیسہ لگے حاضر کر دیتا ہوں. جب لے کے چلا کہا بیت جی اچھا ہو جاؤں گا نا، ہوتا ہے نا. کہا آپ اچھے ہو جاؤ گے، فکر مت کرو، بالکل اچھے ہو جاؤ گے. چلا گیا بیت.
लिया सुरमा, लगाना शुरू किया, पाबंदी से वैद्य ने कहा था पाबंदी में कमी ना आए, रोज लगाना, मिस नहीं करना, डेली लगाना। और यकीन रखो 60-70 दिन गुजरते गुजरते तुम्हारी आंखों की चमक लौटनी शुरू हो जाएगी। लगा रहा 2 महीना गुजरते गुजरते उसको हल्का हल्का, जिसको देहात में कहते हैं धूधुर नजर आने लगा। अपने बेटे को बुलाया, कहा बाबू तुम्हारा चेहरा तो कुछ दिख रहा है, वैद्य का सुरमा असर कर गया। पीरियड मुकम्मल होते 90 दिन आते उस आदमी की आंखों में रोशनी 14 न लौट आई। 6 महीने का सुरमा लिया था, पाबंदी से लगाना बंद ना किया, आंखों में पूरी रोशनी लौट आई। अपने बाल बच्चों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, मिलने जुलने वालों के यहाँ मुसलसल जा रहा है। कहा बड़ी दवाओं के बाद आज मैं आप लोगों को देखने के काबिल हुआ हूँ, इसीलिए मैं मिलने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ आया हूँ। 5-6 साल के बाद फिर गांव में आवाज आई, ये अच्छा हो गया, आंखों में रोशनी लौट आई। 5-6 सालों के बाद फिर आवाज आई, बैद, आंखों वाला बैद, मोतिया बिन वाला बैद, मिसाली सुरमे वाला बैद। कहा बेटा लगता वो पुराना बैद आ गया जो सुरमा देके गया था। कहा आवाज उसी की लग रही है। लड़के देखने के लिए गए और लौट करके आके बताया, कहा हाँ अब्बा वही है जो आपको सुरमा दिया था, वही बैद फिर आया है। वो आदमी गया, भागा गया, सरपंच के घर पर अपनी गठरी उतार कर बैद बैठा था। गया दौड़ा उसके कदमों में गिर गया कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान। हमने हिंदू भाइयों को देखा है कि जिससे कोई फायदा होता कहता हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे भगवान, आप मेरे भगवान। ये कौम हमारी है जो शीश को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाती है, शुक्रिया अदा सबका करती है, मगर इसको सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाती है। और यही होना भी चाहिए, शुक्रिया आप अदा सबका करो, मगर सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाओ और किसी के सामने ना झुकाओ। गिर गया कदमों में। मेरी माँ और बहनों सुनना, कोई भी चीज औरत काली आ गई तो सास्ताना देती है, मगर उस काले चेहरे में कितना अजीम कैरेक्टर छिपा है वो सास नहीं देख रही, वो सास नहीं देख रही। उसको खाली ऊपर की चमड़ी नजर आ रही है, उसकी वफादारी नजर नहीं आ रही। उसको अल्लाह ने जिसको दुनिया में जैसा बनाया वैसी खूबी उसके अंदर डाल दिया है। और इसीलिए अल्लाह की कोई मखलूक ऐबदार नहीं, क्योंकि अल्लाह ने सबको बनाया। अपना सर पैरों से हटाया। खालिद रशीद सुनो, अभी बच्चे हो, माशाल्लाह अनाउंसरी कर रहे हो, मेरी दुआ है तरक्की करो, खूब तरक्की करो। तुम लोगों की उम्र का मैं था तो हम भी रात में ऐसे तकरीर करते थे, जब सब करके चले जाते तो मैं आखिर में करता था, सीखता था। हाँ? ऐसे होना भी चाहिए। गांव वालों ने सुरमा ले लिया, जिसकी आंख अच्छी हुई अपने बाल बच्चों को लेकर हजार शुक्रिया अदा करते करते पूछा, ओ वैद्य जी, ओ मेरे महात्मा, वो मेरे परमात्मा, वो मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाले, वो मुझे दूसरी बार दुनिया का दर्शन कराने वाले। आखिर मैंने दुनिया में बहुत से हकीमों से दवा लिया था, अच्छा नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने सुरमे में वो कौन सी बूटी मिलाई कि मेरी आंखों में रोशनी चली आई। बहुत पूछ रहा था। जब बहुत पूछा तो उसने कहा, वो अच्छा होने वाले मरीज मेरे सुरमे में 14 आना गोबड़ौरा पीस करके मिलाया गया है। सुन रहे हो? रोशनी मेरी आंखों के सामने है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। क्या कहा इस सुरमे में 14 आना गोबड़ौरा मिला हुआ है।
जिस गोबड़ौरा को देखकर कहा था कि ऐ अल्लाह तूने इसको किस लिए बनाया है। सुन रहे हो, ये केंचुआ केंचुआ जिससे मछली मारते हो, ये येलो पैथ में उल्टी की दवा उसी से तैयार होती है। सुन रहे हो, तो ये जितनी चीजें हैं सब आदमी की गुलामी और खिदमत के लिए बनाई गई है, मगर आदमी नहीं जानता। तो अल्लाह ताला के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, दुनिया में एक आदमी है, उसके कपड़े इतने फटे पुराने, उसकी सूरत इतनी खराब कि अगर भीख मांगे तो तुम उसकी जाहिरी शक्ल देख करके दुदकार देते हो कि घिनारा है, बदबूदार है, खड़ा होने के लायक नहीं है, मगर अल्लाह की नजर में इतना अजीम है कि अल्लाह से हाथ उठा के कहता है, अल्लाह मुझे अपनी जन्नत दे दे। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे मैंने तुझे अपनी जन्नत दे दिया। मेरे अजीजों और दोस्तों, कपड़ों से धोखा मत खाना। अगर कपड़ों से धोखा खाते, चेहरों से धोखा खाते तो बिलाल कहां जाता। अगर रंग रोगन बहुत अच्छा होता तो नबी अपने मस्जिद का मुअज्जिन बिलाल को कभी नहीं बनाता। काला बिलाल, कलूटा बिलाल, मगर नबी ने अपने मस्जिद का मुअज्जिन चुनना हुआ तो उसी बिलाल को अपनी मस्जिद का मुअज्जिन बनाया। और इमाम अहमद इब्न हंबल एक जगह लिखते हैं कि हजरत बिलाल जब अजान देते थे तो जानते हो, जब अजान देते अजान खाने में चढ़कर तो बरामदे में अल्लाह के नबी टहलते थे, और जब बिलाल कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सामने ना देखकर अल्लाह के हबीब को देखने लगते थे। और अल्लाह के हबीब वहां से मुंडी हिला के कहते, बला या बिलाल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ बिलाल मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल अजान देते, सुन लेना, ये दुनिया बड़ी धोखाबाज, गरीबी की बुनियाद पर किसी को अच्छा नहीं समझती, कपड़ा पुराना है तो उसको अच्छा नहीं समझती, झोपड़ी का मकान है तो उसको अच्छा नहीं समझती, पैर में जूता अच्छा नहीं, उसको दुनिया अच्छा नहीं समझती। मगर तुम्हारे नबी ने जो पूरी दुनिया को मैसेज दिया, तुम्हारा नबी ना आता तो अनाथ बर्बाद हो जाता, यतीम बर्बाद हो जाता, तुम्हारा नबी ना आया होता तो बेवा औरतें कट करके ट्रेनों के नीचे मर जाती, तुम्हारा नबी ना आया होता तो काले रंग के लोगों को दुनिया में कोई इज्जत नहीं मिलती, तुम्हारा नबी ना आया होता तो बेटियों को लोग पैदा होते ही काट के दफन कर देते। सारा एहसान अल्लाह ने तुम्हारे नबी को भेजकर पूरे इंसानों को। तकरीर समझ में आ रही है? आ रही है ना? माशाअल्लाह, मुझे भी खुशी है कि आप लोग जिंदा होकर के सुन रहे हो। मुझको लग रहा है कि जलसा की स्टार्टिंग अब हो रही है। मुझे कहा गया, अजीजी खालिद रशीद ने कहा औरतें बहुत हैं, तो मैं इसको कभी नहीं मानता हूं, पर्दे की चीज को मैं कभी नहीं मानता हूं। मुझे कोई जब विदाई लिफाफे में देता है तो मैं पसंद नहीं करता हूं, जो देना हो दिखा के दो। एक जगह जलसे में गया, एक लड़का मेरे पीछे बहुत पड़ा, कह रहे हजरत बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना, 3-4 बार गया घर पर, मिठाई लेकर, केला लेकर, सेब लेकर, मैं राजी होके चला गया। जब पहुंचा तकरीर खूब करवाया और मुझको बस पर बैठाने के लिए आया तो लिफाफे में 6 पेन किया। डुमरियागंज से मेरी बस जब चली तो मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4-5 किलोमीटर के बाद तब पेंच खुल के रेडी हुआ, खोल के देखा तो 15 रुपया रखा हुआ। तो मैंने तभी से सोचा, क्या बात है बेटा, तुम्हारा इनाम मेरे लिए 10,000 के बराबर है। माशाअल्लाह, सच कहता हूँ, ये 10,000 के बराबर है। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, तुम्हारे काम में बरकत दे। ये इनाम, मैं इस पर नहीं खुश हूं, तुम्हारे जज्बात पर खुश हूं, तुम्हारे जज्बात। आज दुनिया इसी जाहिरदारी की बुनियाद पर पूरी
بستیاں جہاں جاؤ آپس میں ٹکرا رہے اور پورا سماج ٹکرا کر کے ختم ہو رہا ہے۔ مدینے والوں نے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ، بلال اذان دیتے ہیں اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے ہیں تو تتلاہٹ ہو جاتی ہے، تتلا کر بولتے ہیں، ان کی اذان کی آواز کلیئر نہیں، صاف نہیں دے پا رہے۔ لوگوں نے شکایت کیا تو اس پر اللہ کے حبیب غریبوں کا والی، یتیموں کا غمگسار، مدینے والوں کو جواب دیا کہ اے مدینے والوں، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کیا؟ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، بلال جب تتلا کے اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا ہے تو مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ سن رہے ہو؟ ظاہری ہے، اللہ جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی جناب، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، آیا ہے میرا نبی، تیرے سینے میں رحمت کتنی بھری تھی، تو اپنے قریب رہنے والوں کی کتنی خبرگیری کرتا تھا۔ رسول دو عالم کی مسجد، مسجد نبوی، کچی دیوار والی مسجد، کھجوروں کے شتیروں والی مسجد، کھجور کے پتوں والی مسجد، تمہارا نبی، صحابہ کا بیان ہے کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ بارش ہوتی تو بارش کا پانی مسجد میں گرتا، اللہ کے نبی سجدہ کرتے تو کیچڑ آپ کی پیشانی میں لگ جاتا، مگر اس مسجد میں جہاں نبی کی پیشانی میں کیچڑ لگتا، آسمان سے جبرائیل اتر کر کے اسی مسجد میں نبی سے ملنے کے لیے آتا۔ تمہارے سنگ مرمر والی مسجد میں اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کوئی فرشتہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سنا، میری بیٹیوں، اسی مسجد میں ایک عورت جھاڑو لگاتی تھی اور وہ حبش کی رہنے والی تھی۔ کہاں کی؟ حبش کی، کالی کلوٹی عورت تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، مگر وہ نبی کی مسجد میں آ کر کے جھاڑو لگاتی تھی۔ میں نے بھی دیکھا، میری اماں کا بھی انتقال ہو گیا، میں نے بچپنے میں دیکھا، میرے گاؤں کی مسجد تھی، ہمارے گاؤں کی عورتیں بھی باری لگائی تھی کہ اس جمعہ کو میں لیپوں گی، میں لیپوں گی۔ لیپنا پوتنا چلتا تھا جب مسجدیں کچی تھی، میری اماں بھی لیپنے جاتی تھی۔ میرے عزیز و جذبہ ختم ہو گیا۔ تم کہتے ہو کہ مؤذن جو ہے وہی جھاڑو لگائے گا، تم کہتے ہو وضو خانہ کی صفائی جو مؤذن رکھا گیا وہی کرے گا، تم کہتے ہو مسجد کا تنکا میں نہیں اٹھاؤں گا، جو نوکر رکھا گیا ہے وہ اٹھائے۔ یہ تمہارے جذبات ہیں، یہ تمہارا ایمان ہے۔ رسول دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، حبش کی کالی کلوٹی عورت جھاڑو لگاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ رہی ہے، رحمت والا پیغمبر دیکھتا ہے کہ عورت آتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے اور جھاڑو لگا کر کے چلی جا رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عورت نظر نہیں آ رہی، جھاڑو لگانے والی عورت کا پتہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھی وہ عورت جو جھاڑو لگانے آتی تھی نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَلَّا أَخْبَرْتُمُونِي، تم لوگوں نے مجھ کو خبر کیوں نہیں کیا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، رات تاریک تھی اس لیے ہم لوگ لے جا کر کے جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دیے۔ خبرگیری، اللہ اکبر۔ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ کی بلال بھی ہے،
اور خدا نہ دیکھے شکل کسی کا، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ نبی آیا، قرآن لایا، اور فارمولہ نبی نے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ علاقہ کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، شہر کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، خاندان کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، زادگی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، رنگ کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں۔ اعلان کیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ نبی نے کہا کہ اللہ کے دربار میں یہ سوال ہرگز نہیں ہوگا کہ تمہارا باپ کون ہے، تم بیٹے کس کے ہو۔ اللہ کے یہاں کون زیادہ متقی ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ بندے عشق شدی، شاعر بولتا ہے، بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی کی اندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس۔ اللہ کے راستے میں کون کس کا بیٹا، کون کس کا باپ، اللہ ایک ہرگز نہ پوچھے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو نوح کا بیٹا کنعان جہنم میں کبھی نہ جاتا۔ نوح جہنم میں 950 سال تک تبلیغ کرنے والا پیغمبر جنت میں، مگر نوح کا بیٹا کنعان وہ جہنم کے اندر۔ حضرت ابراہیم اللہ کا خلیل وہ جنت میں، ان کا باپ جہنم میں، لوط پیغمبر جنت میں، اور لوط کی بیوی جہنم میں۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا، اگر یہ بات ہوتی کہ ایم ایل اے کا بیٹا ایم ایل اے ہی ہوگا، ایم پی کا بیٹا ایم پی ہی ہوگا، پیر کا بیٹا پیر ہی بنے گا جیسا کہ دنیا کا دستور ہے، تو سارا نظام جنت کا بگڑ جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہوا کیا ہے؟ بتاتے رہنا بس۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، میری ماں اور بہنوں، تمہارا نبی جس کے لیے دعا کر دے بیڑا پار، تمہارا نبی جس مومن کے لیے، منافق کے لیے نہیں، اس لیے کہ مشرک اور منافق کے حق میں نبی کی بھی دعا نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ سن لینا مومن کی بات جس کا عمل کم ہو۔ تمہارا نبی جس کے لیے دعا دے دے بیڑا پار، تمہارا نبی جس کے لیے بخشش کی دعا کر دے بیڑا پار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس عورت کے بارے میں تم نے خبر نہیں دیا، لے چلو مجھے اس قبر کے پاس لے چلو جہاں پر دفن ہے۔ صحابہ لے کر کے گئے، کالی کلوٹی کالے چہرے والی عورت کو جہاں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی پہنچے، پہنچنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کو جو دفن ہو گئی تھی، رحمت للعالمین نے بخشش کی دعا فرمائی۔ ارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، راتوں رات نہیں سویا، اپنی امت کے لیے نہیں سویا۔ مدینہ کے غریبوں نے مانگا تو غلام بھی دیا، دولت بھی دیا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ نے مانگا تو کہا بیٹا میں تمہیں غلام نہیں دینا چاہتا، جانا میں تمہیں سبحان اللہ دے رہا ہوں، میں تمہیں الحمدللہ دے رہا ہوں، میں تمہیں اللہ اکبر دے رہا ہوں۔ ایک رات کی قربانی جو قوم نہیں دے سکتی ہے، یہ سینکڑوں میل کے سفر کرنے والے علماء فضلاء جن کی بنیاد پر یہ دین زندہ اور سلامت ہے، شکریہ ادا کرو۔ حالات بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، شکریہ ادا کرو۔ اور اگر سب لوگ نہیں، میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کو سمجھاؤ، ان کو بے نمازی کبھی مت رہنے دو، اپنے بیٹوں کو سمجھاؤ، اور تم بھی اپنی خوابگاہوں سے فجر کی اذان ہونے کے وقت اٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی مختصر ہے اور آنے والی دنیا بہت لمبی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
تمہارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا اور لوٹ کر کے آئے مدینے والوں کے سامنے بیان کیا کہ اے میرے صحابہ جب میں جنت میں گیا آئے ہائے ہائے کوئی لنگڑا سماج کا تو سماج تانا مارتا ہے کہ یہ لنگڑا جا رہا ہے، کوئی ایک آنکھ کا اگر نابینا ہے تو کہتے کنوا جا رہا ہے، اگر ایک ہاتھ نہیں تو لولا بولتے ہو۔ تمہارے نبی لوٹ کر کے آئے اور جنت دیکھ کر کے آئے تو اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ میں نے جنت میں اکثر لولو لنگڑوں اپاہجوں اور مجبوروں کو دیکھا ہے، یہاں دیا، یہاں چھینا، وہاں نوازا، یہاں مجبور بنایا، وہاں بااختیار بنایا، یہاں غریب بنایا، وہاں مالا مال بنایا۔ سن رہے ہو؟ چہرہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یہ لائٹ میرے چہرے پر فوکس مارتا ہے، میں سامعین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بولنا چاہتا ہوں۔ اور یہ سن لو، قرآن و حدیث میں وہ دم ہے اگر بیان کیا جائے تو کون متاثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ایسے لوگوں کو زیادہ داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں جب تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگوں کو پریشان دیکھیں گے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ جاؤ کوئی سفارشی ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پائیں گے، کوئی بھی اللہ کے سامنے آدم صفی اللہ، نوح نجیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کسی کو اللہ کے سامنے جانے کی جرات نہیں ہوگی مگر اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عاجزی پر جائیں گے اور اللہ کے دربار میں جا کر کے اپنا متھا ٹیک دیں گے، جا کے سر جھکا دیں گے۔ میں جنت کے قریب پہنچا کے تقریر تو اس لیے کیا اور چھڑوں گا تو بات لمبی ہوتی جائے۔ سجدے میں گریں گے، اوہ سن رہے ہو نبی کیا بولتا ہے، تمہارا پیغمبر کیا بولتا ہے؟ ایسا جملہ کسی نبی نے نہیں کہا ہے، وہ جملہ جو اللہ کے قریب عرش میں جا کر کے قریب کے عرش کے قریب جا کر کے گر کے بولو گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی تعریف جناتوں اور انسانوں میں سے کسی نے بھی اللہ کی نہیں کیا ہوگا۔ ایسی تعریف، یہ دلیل ہے کہ سب سے اچھی تعریف اگر اللہ کی کسی کی زبان سے زمین و آسمان میں ہوئی ہوگی یا ہوگی تو جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے، سن رہے ہو، ہمارے پیغمبر کی زبان سے تعریف کرتے کرتے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ آئے ہائے میری ماں اور بہنوں، سارا محشر پریشان ہے، کہتے ہو ٹیمپریچر 43 44 45 ہو گیا اور محشر کی گرمی کی آدمی کا پسینہ اس کے لبوں تک آ جائے گا جیسے اعمال ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی سجدے میں پڑے، لمبی لمبی تعریف، بڑا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اللہ کی ایسی تعریف، بے مثل بے مثال، لا مثیل لا مثال لا نظیر تعریف اللہ تعالیٰ کی نبی کی زبان سے ہو رہی ہے۔ آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، ارفع راسک یا محمد، او میرے پیارے محمد، آئے ہائے رحمت خدا کی جوش میں آ گئی ہے۔ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، بہت ہو گیا، بہت تم نے میری تعریف کر دی، بڑی عاجزی۔ ارفع، آئیے آپ کی نیند میں میں نے خلل ڈال دیا ہے، آئیے بیٹھیے، خلل ڈال دیا ہے۔ ہمارے بہت محترم، ہمارے مقتدی، ہمارے مجتبی، ہمارے یہ سب کچھ ہیں، اور چہرے مہرے سے تو میں ان کا ہم عمر لگ رہا ہوں میں، مگر یہ مجھ سے 10 سال کے بڑے ہیں۔ یہ تقریر ہے جو جلدی سے بوڑھا کر دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اسی کی کرشمہ سازی ہے کہ آپ مجھ کو وقت سے پہلے بوڑھا دیکھیں۔ ہاں، آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اشفع تشفع سل توتا،
اے میرے حبیب سر اٹھانا، تمہاری سفارش سننے کے لیے تمہارا اللہ تیار ہے، مانگو تمہیں دینے کے لیے تمہارا اللہ تیار ہے۔ اللہ، ایک لمبا زمانہ تک گرمیوں میں لوگ جل چکے ہیں، اب یہیں سے اسٹارٹنگ ہو گئی، اب یہیں سے حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ کہے گا، سننا، اللہ کہے گا کہ جنت کو حاضر کیا جائے، محشر میں آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام جمع ہے، اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا، لوگ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کہے گا جب جنت آ جائے گی، اللہ کہے گا کہ جہنم کو بھی حاضر کر دیا جائے، وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے وضاحت فرمائی، 70,000 زنجیروں میں گرفتار کر کے جہنم کو اللہ حاضر کروائے گا، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہوں گے، وہ چنگھاڑ رہی ہوگی، شور مچا رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو جتنی بھی مخلوقات سامنے آئے تمام کو تاس ناس کر کے جہنم رکھ دے۔ سب حاضر کر دیا گیا، اب سارے مجرم آنکھوں سے جہنم بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، سب حاضر کر دیا گیا، اور آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مخلوق، یہ میز دیکھ رہے ہیں نا، میز جیسے یہ میز برابر ہے ایسے پوری زمین برابر ہو جائے گی، ایک مسطح برابر زمین، اسی پر ساری مخلوق ٹھہر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوگا، فیصلہ دینے جا رہا ہے نا، جانتے ہو نا، اللہ نے اپنے آپ کو سورہ 3 میں فرمایا کیا، الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، یعنی تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم، اس لیے اس کے فیصلے میں ظلم نہیں ہوگا، سارے ثبوتوں کو جمع کروانے کا حکم دے دے گا۔ کیا کہے گا؟ حدیث میں موجود ہے، اور میں سرسری طور پر اکٹھا کر کے سنا دے رہا ہوں۔ اللہ کہے گا نیکیوں کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے ترازو لاؤ، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کے ترازو کو ہم قیامت کے دن لا کر کے جمع کریں گے، اکٹھا ہو جائے گا، ایک ذرہ نیکی زیادہ تو نیکی کا پلڑا جھک جائے، اور ایک ذرہ برائی تو برائی کا پلڑا جھک جائے۔ اللہ فیصلہ دینے کے لیے نیکیاں وزن کروانے کا ترازو الگ، ترازو الگ، اور آرڈر دے گا۔ کیا اللہ بلائے گا؟ ایسے نہیں فیصلہ دے گا، اور سے سننا، اللہ بلائے گا، آؤ محاسبہ ہوگا، اور یہ حدیث ہے فَمَن نُوقِشَ فَقَدْ زُحْزِحَ، جس سے سوال کر لیا گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سن رہے ہو؟ اور جس کو اللہ جنت میں داخل کرنا چاہے گا جنت، اس سے کیوں نہیں، اللہ کے کیوں کا جواب کسی بندے کے پاس نہیں ہوگا۔ سن رہے، ہمارے نبی نے اسی لیے کہا فَمَن نُوقِشَ فَقَدْ زُحْزِحَ، بلائے گا، چونکہ احکم الحاکمین ہے، اللہ بلائے گا، کہے گا کرامن کاتبین سے اس کا رجسٹر لاؤ، پوری زندگی کا ریکارڈ لاؤ۔ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے، بندی کھڑی ہے، یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ان کی ڈیوٹی فجر میں عصر میں چینج ہو رہی ہے، عصر کے فرشتے آتے ہیں فجر تک، اور فجر کے فرشتے عصر تک رہتے ہیں، جو کچھ آدمی کرتا ہے تمام کے تمام یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ قرآن کا خود بیان ہے، انسان جو بولتا ہے وہ تمام کے تمام نوٹ کر لیا جاتا ہے، سامنے کھڑا ہے، کرامن کاتبین لائیں گے، وہ کہے گا، سوچے گا دنیا کی پنچایت ہے، ابھی آنکھ ماروں گا پردھان میرے حق میں بول دے گا، یہ تو ہوتا ہے،
دنیا کی پنچایت میں یہی ہے، ادھر سے ایک آنکھ مارتا ہے، ایک ادھر سے آنکھ مارتا ہے، بیچارہ جو مظلوم ہے روتا چلا جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، حق کو ناحق کر دیا، جب ہاتھ آئے 150، ان کے دل میں خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں، مگر اللہ کا ملا کمین ہے، کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کہے گا رجسٹر لاؤ، پوری زندگی جو اس نے کیا ہے وہ ریکارڈ لا کر کے پیش کرو۔ جب فرشتے لائیں گے کہے گا اللہ یہ میرے دشمن ہے غلط لکھ کر کے لائے، سب غلط لکھ کر کے غلط۔ اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ آڈیو ریکارڈنگ لاؤ، جو آپ بولتے ہو نا، یہ جو ریکارڈ ہونے والی مشین بنی ہے اسی زمین سے تو اس کو نکالا گیا ہے، کہیں وہ آسمان سے گرا ہے کیا؟ ٹیپ ریکارڈر والا یا ریل جو بنی ہے یا آپ کے ہاں جو چپ ہے، اسی زمین سے تم یہاں مادہ نکال کر بنایا گیا۔ انسان مادہ نکال کر کے ایک چپ میں 1000 تقریروں کی آواز بھرتا ہے، تو اللہ کہے گا آڈیو لاؤ۔ اس لیے اپنے کمرے سے بھی ڈرتے رہنا، قیامت کے دن اینٹا، چادر، گدا، تختہ، تکیہ یہ سب بولیں گے، اللہ بلوائے گا تو بولنا شروع کریں گے، بچ کے رہنا، خبردار بے خوف مت ہونا۔ وہ کہے گا اللہ چھوٹی بھی، پیر بھی، قطب بھی، غوث بھی، عالم بھی، محدث بھی، جاہل بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، تمام لوگوں کو ایک راستہ جس کو پل صراط کہا جاتا ہے اور جہنم کے اوپر وہ لگا ہوگا، اسی سے گزر کر تمام کو جانا ہوگا۔ جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور جو جنتی ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ایمان جتنا اچھا ہوگا، جس کا ایمان بڑا پاورفل ہوگا، وہ ایسے گزرے گا جیسے بڑا تیز رفتار گھوڑا گزر رہا ہے۔ ایک حدیث میں جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے گزر جائیں گے، ایسے گزرتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی، تمہارا نبی، رحمت والا نبی، ہم سب کا نبی، سارے انبیاء کو لے کر پل صراط کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گزرنے والوں کو دیکھیں گے، اور جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ سلامت رکھ۔ سارے انبیاء پیچھے آمین آمین بولیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے جنتیوں کو گزرنا ہے وہ لوگ گزر گئے، آخری آدمی نبی نے فرمایا جو پل صراط سے گزر رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آخری آدمی جو پل صراط سے گزر رہا ہے، پل صراط پر چڑھے گا، تھوڑا چلے گا، پکڑ کے لٹک جائے گا، چلے گا گرے گا، پکڑ کے لٹک جائے گا، پھر سنبھلے گا، چلے گا گر پڑے گا، پکڑ کر کے لٹک جائے گا، پھر چلے گا گر پڑے گا، پکڑ کر کے لٹک جائے گا، پھر چڑھے گا، گرتے پڑتے جنت پل صراط پار کر جائے گا۔ جب پار کرے گا تو مڑ کے پیچھے دیکھے گا، کیونکہ جہنم کے اوپر وہ پل بنا ہے، مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو کہے گا اللہ، میرے اللہ، تو نے میرے اوپر جتنا احسان کیا دنیا میں کسی کے اوپر نہیں کیا ہے۔ گرتے پڑتے پل پار کیا۔ سارے لوگ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں مگر جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا نبی کائنات کا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا نبی، کائنات کا نیارا نبی، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مین گیٹ پر جائیں گے، سارے لوگوں کی ارب لوگوں کی بھیڑ لگی ہے مگر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جنت کے مین گیٹ پر پہنچیں گے اور کنڈی کھٹکھٹائیں گے، کنڈی میں اندر آواز جائے گی، من، اندر سے آواز آ رہی، من یقرأ الباب، من، کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون
आवाज आएगी, अंदर रिजवान जन्नत खड़ा है। और जब से अल्लाह ताला ने जन्नत बनाया, दरवाजा बंद कर दिया है। कहा खोलना नहीं। क्या कहा? जन्नत खोलना नहीं जब तक मेरा महबूब नहीं आएगा, खोलना नहीं। अल्लाह के नबी कट आएंगे, बोलेगा कौन? अल्लाह के नबी कहेंगे आना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। फौरन निज़वान जन्नत कहेगा, वहाँ दरवाजे के खटखटाने वाले, अल्लाह ताला ने मुझे कहा था कि जब तक मेरा हबीब जन्नत के दरवाजे को नहीं खटखटाएगा तब तक दरवाजा नहीं खोलना। दरवाजा खुल गया। ज़कात के रास्ते से, नमाज के गेट से सारे जन्नती अंदर चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमको आपको सबको जन्नती बनाए और अपनी जन्नत में दाखिल फरमाए। आपकी हमारी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है। धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबा के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे।